میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے درس میں ہم عیدین کی نماز اور جو بندہ نماز عید سے رہ جائے ایک رکعت سے یعنی مسبوق، ان کے مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کا طریقہ نیت کر کے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھ کر قرات شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ہر مرتبہ مثلا تکبیر اول کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک وقفہ کرے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائیں بلکہ باندھ لیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت امام پڑھے گا تو حسب دستور پھر رکوع سجدہ کر کے کھڑے ہو جائے، اور دوسری رکعت میں پہلی کی طرح سورہ فاتحہ اور کوئی سورت امام پڑھ لے گا، اور اس کے بعد 3 تکبیر پہلی رکعت کی طرح کہیں، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ سب سننے والے توجہ سے دھیان سے اس کو سنیں گے، اور عید اور جمعہ اس کے دوران دعا کا بھی جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جیسے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ دعا جو ہے نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر نماز کے بعد دعا کی جائے اس کے بعد جو ہے خطبہ پڑھا جائے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ تاہم اگر کسی امام نے نماز کے بعد تو بات یہ کر رہا تھا، بیچ میں میری چھوٹی بچی آ گئی، دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر امام دعا فرض نماز کے بعد کر لے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہی دعا کی قبولیت کا زیادہ وقت ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تاہم اگر کوئی امام فرض نماز کے بعد دعا کی بغیر ڈائریکٹ نماز کے بعد خطبہ شروع کرتے ہیں اور خطبے کے بعد دعا دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، دونوں طرح جائز ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ضروری بات نہیں ہے کہ ایک طرف والا صحیح ہے دوسری طرف والا صحیح نہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک ہی دن میں عید بھی ہو جمعہ بھی ہو، تو پھر تو دونوں پڑھیں گے، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گے، اور جیسے دونوں میں جو ہے مستحب ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھنا جیسے جمعہ میں افضل ہے اسی طرح عید میں بھی افضل ہے۔ تو اگر کسی دن عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائے تو دونوں میں یہی پڑھنا اور دونوں نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس دن عید ہو اور جمعہ بھی ہو تو پھر جمعہ کی نماز معاف ہے، یہ بالکل فضول بات ہے، دونوں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یاد رکھے، جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اس دن اور کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ہاں، بعد نماز عید کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، اور نماز عید سے پہلے گھر اور عیدگاہ دونوں میں مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ عید کے دن آ کے عیدگاہ میں مسجد میں نفل شروع کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس لوگوں کو منع کیا کرو، مکروہ ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں آ کر شریک ہوا کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا تھا، تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا ہے
تو فوراً نیت باندھنے کے بعد 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہوں، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہے تو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں سے فراغت کے بعد امام رکوع میں مل جائے گا تو یہ زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے۔ اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے سبحان ربی العظیم کے وہی تکبیریں کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اگر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی وہ اسے معاف ہیں۔ ایک اور مسئلہ، اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں گزر جائے، ایک رکعت سے رہ گیا، تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، ٹھیک ہے، پہلے قرات کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد تکبیر کہیں۔ اگرچہ قاعدے کے موافق پہلے تکبیر کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں پے در پہ ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب نہیں، اس لیے اس کے خلاف حکم دیا گیا ہے کہ ایسے کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، یعنی اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان دنوں میں، سجدہ سہو نہ کرے، اس سے جو ہے بہت گڑبڑ ہو جائے گا، سجدہ سہو کو چھوڑ دے۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھے، وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا عید کی نماز کا طریقہ بتا دیا گیا۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر اس کے بعد پھر مسجد کے اندر مسجد کی بے ادبی نہ کرے، اور اگر کسی نے ضرور کسی سے ملنا ہو، عید مبارکباد کرنی ہو، تو برائے کرم مسجد سے باہر چلے جائے، اور مسجد میں جو وہ ایک شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ ہر امام کو بھی چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں کہ جو عید مبارکباد وغیرہ کرنی ہو تو وہ مسجد سے باہر کرے، مسجد کے اندر نہ کرے، اور اس کو جو ہے ضروری بھی نہ سمجھا جائے۔ اس کے متعلق ہم نے ایک درس اپلوڈ کی ہے عید کی کوتاہیوں کے متعلق، اس میں جو ہے ان باتوں کو خوب وضاحت کے ساتھ عرض کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔